दोस्तों, क्या आप भी बार बार नाकाम होने की वजह से हिम्मत हार चुके हैं? क्या आपको भी ये लगने लगा है कि शायद दुनिया की सारी तकलीफ़ें, सारे गम सिर्फ आप ही के हिस्से में आए हैं? आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनकी वजह से आपको अब ये लगने लगा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, आप अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते। आप अंदर से टूट चुके हैं और इसी वजह से आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। आप खुद को एक बदकिस्मत तरीन इंसान समझने लगे हो, तो सिर्फ अगले चंद मिनट इस वीडियो को ज़रूर देना। हम ये गारंटी देते हैं कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने के काबिल हो जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हो। आज की ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे पावरफुल वीडियो होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ों से लड़ा है। उसने भी बहुत दर्द सहा, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। उस पर भी एक ऐसा वक्त आया जब उसके अपने उसका साथ छोड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। अगर आप बिल्कुल मायूस हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके अंदर एक ऐसी आग लगाएगी जो आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले आपको चैन से बैठने नहीं देगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जो बिल्कुल हार चुके हैं। यकीनन ये उनके लिए उम्मीद की एक किरण साबित होगी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये कहानी है बियर ग्रिल्स की, एक रियल लाइफ हीरो जिसे हम सब ने बचपन में ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें, जो हम सपने में भी करने का नहीं सोच सकते। वो इस बंदे ने रियल में करके दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बियर ग्रिल्स हमेशा से ऐसा नहीं था। ये बंदा जो एक फेयरलेस और स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह दिखता है, अंदर से कभी वीक, डरा हुआ और बहुत ही डिप्रेस्ड रह चुका है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी मड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखता है, फेयर फोर्सेस यू टू लुक टफ ऑन द आउटसाइड बट मेक्स यू वीक ऑन द इनसाइड। डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर करता है और अंदर से आपको वीक बना देता है। बियर ग्रिल्स को सबसे ज़्यादा डर हाइट यानी ऊंचाई से लगता था, लेकिन सिर्फ चंद साल के बाद ही अपने शो के हर एपिसोड में वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद हेलीकॉप्टर से बिना डरे छलांग लगा देता था। बियर ग्रिल्स यूके की स्पेशल फोर्स SAS का पार्ट रह चुका है, जहां उसने पैराशूटिंग का भरपूर एक्सपीरियंस किया। वो कई मर्तबा प्लेन से छलांग लगा चुका था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सिर्फ 21 साल की उम्र में बियर ग्रिल्स ने 1996 में ज़ाम्बिया के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। लेकिन इस बार बहुत मर्तबा कोशिश करने के बावजूद भी उसका पैराशूट नहीं खुला। वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसका पैराशूट खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी कोशिश के दौरान वो दरख्तों से टकराते हुए ज़मीन पर आ गिरा और अगले ही लम्हे में बिल्कुल अंधेरा छा गया। वो ज़मीन पर अपनी पीठ के बल गिरा था और गिरते ही उसे एक भयानक दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो होश में था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बस वहीं लेटे लेटे ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो इस इंतज़ार में था कि जल्द ही उसके साथी उसे रेस्क्यू करने आएंगे। दर्द इतना था कि अब उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। उसका कहना है कि उस दर्द को झेलने से तो मौत अच्छी थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। वो बहुत देर तक दर्द से चिल्लाता रहा और बिलाखिर उसके साथी उसे अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में ले गए। उसे याद है कि डॉक्टर ने उसकी पीठ पर एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका दर्द कम होने लगा और वो सोचने लगा कि अब वो ठीक हो रहा है। लेकिन जब उसने ज़रा सा उठने की कोशिश की तो वो उसमें नाकाम रहा और फिर डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो चल नहीं सकेगा।
یہ سن کے صرف 21 سال کے بیئر گرلز کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ اس نے ایکس رے دیکھا تو اسے صاف صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کی ریڑھ کی 3 ہڈیاں T8, T10 اور T12 ٹوٹ چکی تھیں۔ یہ انسان کی کمر کی سب سے مضبوط ہڈیاں ہوتی ہیں جو ایک دم چکنا چور ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑ چڑھنے والا نوجوان اب چل کر صرف باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اونچائی سے گر کے ہڈیاں ٹوٹنے میں اتنا درد نہیں ہوا جتنا 1 سال تک ہاسپٹل میں لیٹ کر انہیں جوڑنے میں ہوا۔ ہاسپٹل میں بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید اب وہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ اس کی زندگی جینے کا میننگ، ریزن اور پرپز ہی ایڈونچر تھا، گھومنا، نئی نئی جگہیں ایکسپلور کرنا۔ لیکن اس چوٹ نے جیسے اس سے اس کی لائف کی وجہ ہی چھین لی۔ یہ سوچ سوچ کر اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اینزائٹی سے وہ پسینے میں لت پت ہو جاتا تھا، اس کی سانسیں پھولنے لگتی تھیں۔ اسے ہر رات صرف افسوس ہوتا تھا، خود پہ رحم آتا تھا اور کبھی کبھی تو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے لیکن اس کی صحت میں کوئی سدھار آنے کی بجائے اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ درد بڑھتا جا رہا تھا اور جسم اکڑتا جا رہا تھا۔ اپنی اس حالت کو دیکھ کر وہ اور نیگیٹو ہوتا گیا۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بات بات پہ صرف غصہ اور رونا آتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن میں اور زیادہ پھسلنے لگا۔ جو لوگ اسے جانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ بیئر گرلز تو بہت پازیٹیو بندہ ہے، وہ مینٹلی طور پر بہت ٹف ہے، وہ بہت ہمت اور پازیٹیوٹی کے ساتھ اس پریشانی کا سامنا کرے گا۔ لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ 21 سال کا تھا اور بہت ڈرا ہوا تھا۔ اسے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے زندگی کیسے گزرے گی۔ ایسی باڈی کے ساتھ وہ آگے کیا کرے گا؟ اسے اپنے سارے سپنے اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے نظر آ رہے تھے کہ پھر اچانک سے آدھی رات میں اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے اس کی نظر دور پڑے ایک فوٹو فریم پر پڑی۔ وہ فوٹو تھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی۔ بچپن سے بیئر اور اس کے فادر کا یہ سپنا تھا کہ وہ ایک دن ماؤنٹ ایوریسٹ پر ضرور چڑھے گا۔ اس فوٹو پر جمی ہوئی دھول کو دیکھ کر اسے یوں لگنے لگا کہ جیسے اس کے سپنوں پر بھی دھول پڑ چکی ہے، جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس رات بالکل اکیلا تھا۔ وہ ہمت کر کے کھڑا ہوا اور بے ساکھیوں کے سہارے چل کر اس فوٹو فریم کے پاس گیا اور دھول کو صاف کرنے لگا، اور پھر بس یہی سوچتے سوچتے سو گیا کہ کیسے وہ اپنے آپ کو جینے کی ہمت دے سکتا ہے۔ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بہت اچھے سے بیٹھ گئی اور اس نے اسے حوصلہ دیا اور ایک نئی امید دی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اسے اپنی دادی ماں کی ایک بات یاد آئی جو وہ ہمیشہ کہتی تھی، بیئر بیٹے، لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے۔ وہ انسان ہی ہے جو خود کو دکھی اور پریشان کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب بھی تم کسی مصیبت میں پڑو تو خود کو یاد دلاؤ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے گاڈ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت اس نے اس بات کی گہرائی کو سمجھا اور اس سچ کو فیل کیا کہ وہ اس انجری سے مر بھی سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ نے اس کے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہے۔ اس کے بعد اسے اس بات کی پریشانی ختم ہو گئی کہ اس کی لائف میں آگے کیا ہوگا، کیا وہ کبھی چل پائے گا یا نہیں، واپس اسپیشل فورس کو جوائن کر پائے گا یا نہیں۔ اسے اب اس سب کی فکر نہیں تھی، اور جیسے ہی اوور تھنکنگ کم ہوئی اس کے دل کو سکون ملا اور اس کی سٹریس اور اینزائٹی کم ہونے لگی۔ اپنی باڈی سے پہلے اس نے اپنے مائنڈ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس کا مائنڈ سٹرونگ ہوا اس کی باڈی بھی اپنے آپ ہیل ہونے لگی۔ اس کے زخم بھرنے لگے، ہڈیوں کے جڑنے کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ تب اسے اپنے سب سے قریبی دوست کی ایک بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ بیئر، زندگی میں ہونے والے حادثات ہمیشہ انسان کو ایک نیا جنم دیتے ہیں۔ اب اسے ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہ بھی اس کا ایک نیا جنم ہے۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح تھا جسے نہ تو اپنے پاسٹ کی فکر تھی اور نہ ہی فیوچر کی، بلکہ وہ اپنے پریزنٹ کے لیے گریٹفل تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ زندگی اکثر ہمیں دوسرا موقع نہیں دیتی، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت زیادہ گریٹفل رہیں۔ اس لیے وہ گریٹفل تھا اپنی لائف کے لیے، اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے لیے
اپنے سپنوں کے لیے۔ اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اس پکچر کو ہاتھ میں لیا اور زور سے بولا، جیسے ہی میں ٹھیک ہو گیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ پر ضرور چڑھوں گا۔ اس ڈپریشن میں جس چیز نے اس کی سب سے زیادہ مدد کی وہ تھا اس کا مقصد، اس کا ایم، اس کا گول۔ اس کے پاس اب تک جینے کی کوئی اہم وجہ نہیں تھی، لیکن اس حالت میں جب وہ چل نہیں پا رہا تھا اس نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر ضرور چڑھے گا۔ جب وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہتا کہ وہ ٹھیک ہو کر ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرے گا تو وہ اس کی باتوں کو اگنور کر دیتے، کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ایسا کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن اس کا گول ایک دم کلیئر تھا، اب بس اسے جلدی سے ٹھیک ہونا تھا۔ اس کی باڈی اور مائنڈ دونوں کو ایک گول مل گیا جس پر وہ مل کر کام کر سکتے تھے۔ ایکسیڈنٹ کے تیسرے مہینے ہی اس کا درد کم ہونا شروع ہو گیا اور صرف 8 مہینوں بعد ہی اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 1 سال بعد وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا، لیکن ڈاکٹرز نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ پھر سے اسپیشل فورس کی ٹریننگ نہیں لے سکتا۔ اب اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے، لیکن اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اسے 25 لاکھ کی ضرورت تھی، جس سے اسے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کی ٹریننگ اور ایکوپمنٹس لینا تھے۔ ایسے میں اس نے تقریباً 250 کمپنیز کو اسپانسرشپ کے لیے پرپوزل لکھے، لیکن سبھی نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اتنی مرتبہ ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی وہ رکا نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں سے ہیلپ مانگنے لگا، لیکن ہر مرتبہ اسے صرف انکار ہی ملا۔ اور پھر ایک دن SSAFA فورسز ہیلپ آرگنائزیشن نے اس کے اس خواب کو پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کی، اور پیراشوٹنگ ایکسیڈنٹ کے صرف 18 ماہ بعد 16 مئی 1998 میں اس نے اپنے بچپن کے سپنے کو پورا کیا۔ اس کی ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے کی جرنی بھی اپنے آپ میں ایک الگ کہانی ہے۔ یہ سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ والے 4 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی، اور اس نے خود 2 مرتبہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس فیس کیا جہاں وہ مرتے مرتے بچا، لیکن کیسے بھی کر کے صرف 23 سال کی ایج میں اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا، اور وہ ایسا کرنے والا پہلا برٹین ینگ پرسن کہلانے لگا۔ اس سب کے بعد اس کی کہانی بہت فیمس ہونے لگی، لوگ اسے سیمینارز میں ایز اے اسپیکر بلانے لگے، اس کے اوپر کئی ڈاکومنٹریز بنی، اور فائنلی ڈسکوری نیٹ ورک سے اسے وہ اپرچونٹی ملی جس نے اسے ورلڈ وائڈ فیم دیا، جس کے بعد دنیا اسے مین ورسز وائلڈ کے نام سے جاننے لگی، اور شاید آپ بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ سو فرینڈز، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ہمت ملی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔